اب ہم سمجھتے ہیں وہی اور اس کی حقیقت کے بارے کے اندر، جب میں نے قرآن کو پڑھا کہ یہ آسمانی کتاب کیسے ہے اور یہ وہی کیا چیز ہے، اس کے بارے میں میرے کو بہت ہی دلچسپ باتیں جاننے کو ملی۔ قرآن کریم چونکہ سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے ذریعے نازل کیا گیا، اس سے پہلے وحی کے بارے میں کچھ ضروری باتیں سمجھ لینی چاہیے۔ وحی کی ضرورت کیوں ہے؟ ہر مسلمان جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا ہے، اور اس کے ذمہ کچھ فرض ہے۔ فرض یعنی جو کرتویہ ہوتے ہیں، اس کو کرنا انیواریہ ہے۔ اسلام میں وہ باتیں جس کو کرنا لازم ہے اس کو فرض کہتے ہیں، اور انسانوں کے لیے پوری کائنات کو اس کی خدمت کے لیے لگایا گیا ہے۔ اس لیے اس دنیا کے اندر جتنے بھی انسان رہ رہے ہیں، تو اس کائنات میں جو بھی چیزیں اس کے لیے پیدا کی گئی ہے، اس کا وہ استعمال کس طرح کرے، اس کو یہ سمجھنے کے لیے کچھ چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس کائنات سے وہ کیسے فائدہ اٹھائے گا، جو اس کے اندر کائنات کے اندر جو چیزیں ہیں اس سے وہ کیسے فائدہ اٹھائے گا جس سے اللہ راضی ہوگا، اور اس فائدے جو اس کائنات سے ایسے فائدے اس طرح نہ اٹھائے کہ جس سے اللہ ناراض ہو۔ اور جب تک اس کو یہ معلوم نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کیا ہے، وہ کون سے کاموں کو پسند کرتا ہے اور کن کاموں کو وہ ناپسند کرتا ہے، اس وقت تک اس کے لیے اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا ممکن ہی نہیں ہے، مطلب وہ پاسبل ہی نہیں ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ تین چیزیں ایسی پیدا کی ہے جس کے ذریعے یہ جو چیزیں ہیں زندگی کیسے گزارنا ہے وہ اسے معلوم ہو جاتا ہے۔ پہلا ہے حواس کے ذریعے، یعنی آنکھ، کان، ناک، ہاتھ، پیر، اسے دیکھتا ہے، محسوس کرتا ہے۔ دوسری ہے عقل، جس کے ذریعے انسان سوچتا ہے، انسان صحیح اور غلط کا فرق کرتا ہے۔ اور تیسرا جو ہے وحی، جو اللہ اپنے نبیوں پر بھیجتے ہیں، اور اس کے ذریعے انسان کو گیان اور علم حاصل ہوتا ہے۔ اس کو یوں سمجھا جائے تو ایشوریہ گیان کہہ سکتے ہیں ہم، کہ ایشور کی طرف سے آیا ہوا گیان۔ اور بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہے جو انسان کو اپنے جو سینس ہوتے ہیں، جو حواس ہوتے ہیں، اس کے ذریعے معلوم ہو جاتا ہے، اس کا علم اس کو آ جاتا ہے۔ جیسے کہ ایک مثال کے طور پر سے ہم سمجھ لیں کہ ایک دیوار کو آنکھ سے دیکھ کر اس کا گیان ہمیں علم ہو جاتا ہے کہ اس کا رنگ کیسا ہے، وہ ٹھوس ہے، اور وغیرہ وغیرہ سب چیزیں اس کے معلوم ہو جاتی ہیں۔ اور کچھ چیزیں کا علم اس کو عقل کے ذریعے ہو جاتا ہے، جو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو دیوار بنی ہے وہ کسی انسان نے بنائی ہے، اور اس کو بنانے والا کون ہے۔ تو وہ حواس کے ذریعے اس کو معلوم نہیں کر سکتا کہ یہ کس نے بنائی، لیکن اس کے لیے عقل کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو وہ عقل کے ذریعے پتہ لگا لے گا کہ انسان نے بنائی ہے اور کس نے بنائی ہے، اور کس طرح سے یہ بن سکتی ہے، تو یہ اس کی عقل سے اس کو معلوم ہو جائے۔ اب تیسرا جو ہے دور، جو تیسرا جو آتا ہے وہ ہے وحی۔ اب اس کو یہ دیوار کیسے یوز کرنی ہے جس سے اللہ راضی ہوگا، اور کس طرح سے اس دیوار کو یوز کرے گا جس سے اللہ ناراض ہوگا، اس کے گیان کے لیے، اس علم کے لیے اس کو وحی کی ضرورت پڑے گی۔ اس کو ادھارن کے طور پر ہم آسانی سے سمجھے کہ جہاں تک حواس کا ہے تو اس کی ایک حد ہے، اور ہماری جو عقل ہے اس کی بھی ایک حد ہے، اس کے آگے کی وہ سوچ نہیں سکتے، وہ فیصلہ نہیں کر سکتے۔ اگر وہ فیصلہ کرے تو بھی کیا ہے کہ اختلاف والا فیصلہ ہوگا۔ اس کے اندر کیا ہے کہ بعض لوگ ایسا کہیں گے کہ یہ فیصلہ صحیح ہے، اور بعض لوگ کہیں گے کہ یہ فیصلہ غلط ہے۔ مثال کے طور پر سمجھے، ایک جید نام کا شخص ہے، اس کے پاس ایک گن ہے، پستول ہے۔ اب اس نے دوسرے انسان کو قتل کر دیا۔ اب جو پستول ہے اس سے ہم حواس کے ذریعے سے معلوم کر سکتے ہیں کہ اس کا رنگ کیسا ہے، یہ ٹھوس ہے، اور جب اسے چلاتے ہیں تو اس کے اندر سے ایک گولی نکلتی ہے تیز رفتار سے، اور اس کے اندر بارود کی بو آتی ہے، تو اسے یہ پتہ چل سکتا ہے۔ اور دوسرے جو ہم عقل سے سوچے تو بھی یہ جو گن ہے وہ ایک ہتھیار ہے،
اور اس کو بنانے والا کوئی ہوگا جس نے یہ بنایا، اور اسے کسی کو مارنے کا کام لیا جا سکتا ہے یا پھر کسی کو سزا دینے کا کام لیا جا سکتا ہے، اور اپنے بچاؤ کے لیے بھی اس کو رکھ سکتے ہیں۔ یہ عقل کے ذریعے ہمیں اتنی باتیں سمجھ میں آ گئی، عقل اور حواس کے ذریعے سے۔ اب جو آگے کی جو چیز ہے کہ جید نے کسی انسان کو مار دیا، اب اس انسان کا جو دوسرے انسان کو مار دیا، اب اس کی بیوی بیوہ ہو گئی، ودھوا ہو گئی، اس کے بچے یتیم ہو گئے، اور اس کے جو جس کا قتل ہوا اس کے ماں باپ کی تو اولاد تھی وہ چلی گئی۔ اب جید کو پکڑ لیا گیا۔ اب ہماری عقل ہوتی ہے جو اس کے پہلے اس کے ذریعے ہم کیا فیصلہ کریں گے کہ اس نے کسی انسان کو مارا تو ہم بھی اس کو مار دیں۔ اب اس کے اندر عقل کا ایک تو یہ انصاف کا فیصلہ یہ ہے، دوسرا عقل کا فیصلہ اگر آگے جا کے سوچے تو یہ ہوگا کہ اگر جیت نے اس کو مار دیا، پھر اس کی فیملی والوں کو پرابلم ہوئی، اب ہم جیت کو مار دیتے اس پستول سے، گن سے اس کو مارنے کی سزا دیتے قتل، تو اب جیت کو تو سزا مل کے رہے گی اس نے جو قتل کیا، لیکن ساتھ میں اس کے پریوار کو بھی سزا ملے گی۔ وہ کس طرح کہ جیت کی بیوی ہے وہ بیوہ ہو جائے گی، اور اس کے بچے یتیم ہو جائیں گے، جیت کے ماں باپ کے ہے تو ان کی بھی اولادیں چلی جائے گی۔ حالانکہ اس کو جو سزا دینی ہے اس کا ذریعہ اس کا اگر ہم قتل کر دیں تو ان کے ماں باپ کا، جیت کے ماں باپ کا کیا قصور تھا، اس کی بیوی کا کیا قصور تھا کہ اس کا خابین چھن گیا، اور اس کے بیٹے جو ہوں گے وہ یتیم ہو جائیں گے۔ مطلب اس کو قتل کرنے سے بعد جو لوگ ہیں ان کو بھی سزا ملے گی، ان کا گھر چلانے میں، ان کے بوڑھے ماں باپ کا سہارا خدمت کرنے کے لیے ان کا بیٹا چلا جائے گا، اور گھر کی ضروریات کے لیے اور بچوں کو ان کی جو تربیت کے لیے ہے تو وہ چلا۔ اب اس کے باپ کو قتل کر دیا گیا تو اب وہ یتیم ہو گئے، تو وہ بھی محتاج ہو گئے، تو بہت سارے لوگوں کو اس کو سزا دینے کے ساتھ بہت سارے لوگوں کو بھی سزا اب ہماری عقلیں جو ہوتی ہے تو اس کو فیصلہ نہیں کر سکتے، اگر فیصلہ کریں گے بھی تو اختلاف ہوگا، جو دل کو سکون اور کیا ہے کہ مطمئن ہو جائے ہمارا دل، ایسا فیصلہ کرنا بہت مشکل کام کا ہے، اور دنیا کے اندر ایسی ہزاروں چیزیں ہیں جس کے فیصلے کرنا بہت ہی مشکل چیز ہے۔ اب اس کے لیے ہمیں وحی کی ضرورت پڑے گی، ہمیں ایشوریہ گیان کی ضرورت پڑے گی کہ اس کے بارے میں ہمیں یہ جو دنیا بنانے والا ہے وہ ہمیں بتائے گا کہ اس معاملے کے اندر کیا ہے، کیا کرنا چاہیے۔ اس لیے وحی کی ضرورت ہے، اور ایک کیا ہے کہ دنیا کے جو نظام کو چلانے کا طریقہ ہے اس کے لیے یہ بہت ہی ضروری چیز ہے، تبھی انسانیت ہے نا اپنے کیا ہے کہ ڈیولپ کرے گی اپنے آپ کو، انسانیت آگے بڑھے گی اور انسانیت کا وجود باقی رہے گا، ورنہ انسانیت اگر اس کا کو نہیں کرے گی، اس کا ایسی چیزیں وہی کے ذریعے اگر ان کو علم نہیں ملا ہوتا، اگر اس کو یہ جو رہبری دی گئی ہے، گائیڈنس دیے گئے ہیں، اگر وہ نہیں فالو کرتے تو انسانیت آج تک وجود میں نہ ہوتی، مطلب خود ہی اپنے آپ کو تباہ اور برباد کر لیتی۔ اسی لیے وحی کی ضرورت ہے۔ اور رہا مسئلہ کہ جو اللہ کو نہیں مانتے تو ان کے لیے کیا ہے کہ وحی کا کانسیپٹ سمجھانا، وہ سب سمجھانا فالتو اور بیکار ہے، تو ان کے لیے ایک ہم الگ سے ویڈیو بنائیں گے جو ان سب چیزوں کو نہیں مانتے، جو گاڈ نہیں ہے یا پھر ایسی وہی جیسی کوئی چیزیں نہیں ہوتی، ایشوریہ گیان جیسا کچھ نہیں ہوتا، تو ان کے لیے ہم ایک الگ سے ویڈیو بنائیں گے۔ اگر آپ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ یہ کائنات اللہ نے بنائی ہے، وہی اس کے بنانے والا ہے، مستحکم ہے، نظام کو اپنی حکمت اور اپنی بلیگاہ سے چلا رہا ہے، اور اسی نے انسان کو کسی خاص مقصد کی وجہ سے یہاں بھیجا ہے، تو پھر کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ اس نے انسانوں کو پیدا کرنے کے بعد بالکل اندھیرے میں چھوڑ دے اور اسے یہ تک نہ بتائے کہ اس کو دنیا میں بھیجنے کا کیا مقصد ہے، اس کے کیا فرائض ہے، اس کے منزل مقصود کیا ہے،
यह किस तरह अपने मंजिल मकसूद तक पहुंचेगा। क्या कोई ऐसा शख्स जिसका अकल, थोड़ी भी अकल रखने वाला कोई भी शख्स ऐसा हो सकता है कि अपने किसी नौकर को कहीं पर भेजे किसी काम के लिए। अब नौकर को ये भी ना बताए कि तुम्हें क्या काम करना है, कौन सा रास्ता है, और तुम्हारे क्या काम करके वापस आना है, तुम्हारी मंजिल क्या है, और इसको भेजने की वजह क्या है। अब ये सब चीज़ें वो अपने नौकर को ना बताए, तो ऐसा हो सकता है कि वो नौकर वहाँ जाए और फिर वो उसी तरतीब से वो काम समझ ले और आ, करके वापस आ जाए। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, उसको उसके मालिक को बताना पड़ेगा कि ये तुम्हें ये काम करना है, वहाँ जाना है, वहाँ पर ये काम करना है, फिर वो काम करके तुम्हें वापस आना है, ये रास्ता है, फिर इस रास्ते से तुम्हें आना है, इस टाइम पर जाना और इस टाइम पर वापस आ जाना। तो वो चीजें उसको बताएगा। अब जब आप एक आम इंसान है, बिना वजह अपने नौकर को अभी कि इसी जगह कहीं नहीं भेजना है, उसको लिए कुछ काम ही नहीं लेना और सिर्फ नौकर रख लिया, तो ऐसा बात समझ में नहीं आती। और अल्लाह ताला ने इंसानों को भी बनाया तो फिर ऐसे ही फिर फालतू फिजूल तो बनाए नहीं। अल्लाह ने भी उनसे कुछ चाहते हैं, कुछ क्या है कि उनसे काम लेना चाहते हैं, इसीलिए इंसानियत को उन्होंने वजूद बख्शा और इंसानियत को बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया भी अपने पैगंबरों के जरिए। तो एक पूरी कायनात यूं ही वजूद में नहीं आ सकती, उसको बनाने वाला कोई है। ये तो कोई साधारण इंसान भी जो भी कम अकल रखता है वो भी समझ लेगा कि किसी नौकर को भेजा है तो काम सब चीजें बताकर वैसे ही भेजेगा। अगर या फिर नौकर ऐसा ही है कि भाई खुद म खुद वो सब नौकर ही है और खुद म खुद कुछ भी काम कर रहे हैं, इधर उधर भटक रहे हैं, अपने मालिक की कोई परवाह नहीं है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता, तो निज़ाम चलेगा ही नहीं। तो ये कायनात को भी बनाने वाला है वो अल्लाह है, और उन्होंने इंसानियत के जिम्मे कुछ काम लगाए हैं। उसके लिए उनको गाइडेंस की भी ज़रूरत होती है। अगर आप अल्लाह ताला की हिकमत ए बालिगा पर ईमान रखते हैं, अगर आप भी अल्लाह की हिकमत और बालिगा पर ईमान रखते हैं, तो फिर यह भी मानना पड़ेगा कि उसने अपने बंदों को अंधेरे में नहीं छोड़ा, बल्कि उनकी रहनुमाई के लिए बाकायदा निज़ाम ज़रूर बनाया है। बस रहनुमाई के लिए बाकायदा निज़ाम का नाम ही वही वह रिसालत है। इससे साफ वाज़ेह होता है कि वही महज एक दीनी अकीदा ही नहीं बल्कि एक अकली ज़रूरत है, जिसका इनकार दरअसल अल्लाह ताला की हिकमत बालिगा पर इनकार करना है। यह वही अल्लाह ताला के उन हजारों पैगंबरों पर नाजिल फरमाए जिन्होंने अपने अपने जमाने में लोगों की हिदायत पर सामान तैयार किया। यहाँ तक कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान करीम क़यामत तक आने वाले इंसानों की रहनुमाई के लिए नाजिल फरमाया गया, और यही हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस मुक़द्दस सिलसिले की तकमील हो गई। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुख्तलिफ तरीक़ों से वही नाजिल होती थी। वही क्या है, और वही की पहली शक्ल ये है। सही बुखारी की एक हदीस में हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाती है कि एक मर्तबा हारिस बिन हिस्साम रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि आप पर वही किस तरह आती है, कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कभी तो मुझे घंटी की आवाज़ सुनाई देती है और वही की यह सूरत मेरे लिए सबसे ज़्यादा सख्त होती है। फिर जब ये वही का सिलसिला ख़त्म होता है तो जो कुछ आवाज़ ने कहा होता है वो मुझे याद हो जाता है, और कभी फरिश्ता मेरे सामने एक आदमी की शक्ल में आता है। ये सही बुखारी की पहली जिल्द के अंदर दूसरे पेज पर ये हदीस है। इस हदीस में आपने वही की आवाज़ के घंटियों की आवाज़ से जो तस्बीह दी है, शेख महियुद्दीन इब्ने अरबी रहमतुल्लाह अलैह ने इसका मतलब ये बयान किया है कि वही की आवाज़ घंटी की तरह मुसलसल होती है और बीच में टूटती नहीं। घंटी जब लगातार बजती है, आमतौर पर सुनने वाले को उसकी आवाज़ की जो दिशा होती है मुतय्यन करना मुश्किल होता है कि वो किस दिशा से आ रही है,
اس کی آواز ہر طرف سے آتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، اور کلام الہی کی بھی یہی خصوصیت ہے کہ اس کی کوئی ایک دشا نہیں ہوتی، بلکہ ہر جانب سے آواز سنائی دیتی ہے۔ اس کیفیت کا صحیح ارادہ تو ممکن نہیں ہے، اس کو تو صرف تجربہ کرنے سے ہی پتہ چلے گا، لیکن اس بات کو عام ذہنوں کے قریب لانے کے لیے اس کو گھنٹیوں کے ساتھ کیا ہے کہ نسبت دی گئی ہے۔ یہ فیض الباری کی روایت ہے، جلد نمبر 1 اور پیج نمبر 19-20 پر ہے یہ روایت۔ جب اس طریقے سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو آپ بہت زیادہ بوجھ پڑتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اسی حدیث کے آخر میں فرماتی ہے، میں نے سخت جاڑوں کے دنوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتے ہوئے دیکھی۔ ایسی سردی میں بھی جب وحی کا سلسلہ ختم ہوتا تو آپ کی مبارک پیشانی پسینے سے تر ہو چکی ہوتی تھی۔ ایک اور روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہے کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو آپ کے سانس رکنے لگتی، چہرہ انور متغیر ہو کر کھجور کی ساکھ کی طرح زرد پڑ جاتا، سامنے کے دانت سردی سے کانپنے لگتے اور آپ کو اتنا پسینہ آتا کہ آپ کے پسینہ موتیوں کی طرح ڈھلنے لگتے تھے۔ الاتقان جلد نمبر 1 اور پیج نمبر 46 پر یہ ہے۔ وہی کہ اس کیفیت میں کبھی کبھی اتنی شدت ہوتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سواری پر یا جانور پر بیٹھے ہیں اور جب وحی نازل ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے وہ جانور بیٹھ جاتا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر اقدس حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے جانوں پر رکھا تھا۔ اسی حالت میں وحی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اس حالت میں حضرت زید کی ران پر اتنا بوجھ پڑا کہ ان کو ایسا لگا کہ میری جو ران ہے، جو پیر ہے، وہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ حوالہ ہے زاد المعاد جلد نمبر 1 اور پیج نمبر 18 یا 19۔ کبھی کبھی وحی کی ہلکی ہلکی آواز دوسروں لوگ بھی محسوس کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو آپ کے چہرے انور کے قریب شہد کی مکھیا کی بھنبھناہٹ جیسی آواز سنائی دیتی ہے۔ طبیب مسند احمد کتاب الخیر النبیہ جلد نمبر 20 اور پیج نمبر 212 یہ حوالہ ہے۔ وحی کی دوسری شکل یہ تھی کہ فرشتہ کسی انسانی شکل میں آ کر اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پہنچا دیتا تھا۔ اس موقع پر عام طور پر حضرت جبرائیل علیہ السلام مشہور صحابی حضرت دہیا کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں تشریف لایا کرتے تھے، البتہ کبھی کبھی کسی دوسری شکل میں بھی تشریف لایا کرتے تھے۔ بہرحال جب حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں وحی لے کر آتے تو نزول وحی کی یہ صورت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب سے آسان ہوتی تھی۔ یہ الاتقان جلد نمبر 1 اور پیج نمبر 46 پر یہ حوالہ ہے۔ وحی کی تیسری شکل، وحی کی تیسری صورت یہ تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام انسان کی شکل اختیار کیے بغیر اپنی اصل صورت میں دکھائی دیتے تھے، لیکن آپ کی پوری زندگی میں صرف 3 مرتبہ ہوا۔ ایک مرتبہ اس وقت جب آپ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصل شکل میں دیکھنے کی خواہش ظاہر فرمائی تھی، دوسری مرتبہ معراج کے دوران، اور تیسری بار نبوت کے بالکل ابتدائی زمانے کے مکہ مکرمہ میں مقام عزیات پر۔ پہلے 2 واقعات کو صحیح سند سے ثابت ہے، البتہ یہ آخری واقعہ جو سند کمزور ہونے کی وجہ سے مشکوک ہے۔ یہ فتح الباری جلد نمبر 1 اور پیج نمبر 18-19 پر یہ حوالہ ہے۔ وحی کی چوتھی صورت براہ راست اور بلا واسطہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سے ہم کلامی کی تھی۔ یہ صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بیداری کی حالت میں صرف ایک مرتبہ یعنی معراج کے وقت حاصل ہوا، البتہ ایک مرتبہ خواب میں بھی
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے۔ الاتقان جلد نمبر 1 اور پیج نمبر 46۔ وحی کی 5ویں صورت یہ تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کسی صورت میں سامنے آئے بغیر آپ کے قلب مبارک میں کوئی بات القام یعنی ان کے دل کے اندر وہ بات ڈال دیتے تھے۔ اسے اصطلاح میں نفس فی الرؤ کہتے ہیں۔ یہ ایزن کا اس کا حوالہ۔ تاریخ نزول قرآن، اس پر تقریباً اتفاق ہے کہ قرآن کریم کا جو نزول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر ہوا، اس کا آغاز اس وقت ہوا جب آپ کی عمر 40 سال تھی۔ اس نزول کی ابتدا کی صحیح قول کے مطابق لیلۃ القدر میں ہوئی تھی، لیکن یہ رات رمضان کی کون سی تاریخ تھی اس کے بارے میں یقینی طور پر کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ کچھ روایتوں میں رمضان کی 17ویں رات، کچھ میں 19ویں اور کچھ میں 27ویں رات معلوم ہوتی ہے۔ تفسیر ابن جریر جلد نمبر 2 اور پیج نمبر 7۔ اور سب سے پہلے نازل ہونے والی آیت، صحیح قول یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کی سب سے پہلی جو آیت ہوتی وہ سورہ الگ کی ابتدائی آیت تھی۔ صحیح بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ یوں بیان فرماتی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول وحی کی ابتدائی سچے خوابوں سے ہوئی تھی۔ اس کے بعد آپ کو تنہائی میں عبادت کرنے کا شوق پیدا ہوا، اور اس دوران آپ غار حرا میں کئی رات گزارتے تھے اور عبادت میں مشغول رہتے، یہاں تک کہ ایک دن اس غار میں آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک فرشتہ آیا اور اس نے سب سے پہلی بات یہ کہی، اقرأ، پڑھو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس کے بعد خود حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے اس جواب پر فرشتے نے مجھے پکڑا اور اتنی زور سے بھیجا کہ مجھ پر مشقت کی انتہا ہو گئی۔ پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا اور دوبارہ کہا، ایک اور پڑھو۔ میں نے جواب دیا، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ فرشتے نے پھر مجھے پکڑا اور دوبارہ اتنی زور سے بھیجا کہ مجھ پر مشقت کی انتہا ہو گئی۔ پھر اس نے مجھے چھوڑ کر کہا، اقرأ، پڑھو۔ میں نے جواب دیا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس بات پر مجھے تیسری مرتبہ پکڑا اور بھیج کر چھوڑ دیا۔ پھر کہا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم۔ پڑھو اپنے اس پروردگار کے نام سے جس نے پیدا کیا، جس نے انسانوں کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ پڑھو، اور تمہارا پروردگار سب سے زیادہ کریم ہے۔ یہ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی پہلی آیتیں تھی۔ اس کے بعد 3 سال تک وحی کا سلسلہ بند رہا۔ اس زمانے کو فطرت وحی کا زمانہ کہتے ہیں۔ پھر 3 سال کے بعد وہی فرشتہ جو غار حرا میں آیا تھا آپ کو آسمان اور زمین کے درمیان دکھائی دیا، اور اس نے سورہ المدثر کی شروع کی آیتیں آپ کو سنائیں۔ اس کے بعد وحی کا سلسلہ جاری ہو گیا۔